حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت میں فیض یاب ہوتا ہے، اور ان کی ایسی کوئی حاجت نہ ہوگی جو پوری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ اللہ تعالی کے غضب سے بچاتی ہے، دنیا میں جن اور انسان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اور تمہارے مال اور رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں، دنیا کی حاجات سے پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اس مبارک سورہ کو پڑھنے سے غضب الہی سے بچے رہو گے، اور دنیا کے شیطانی شر سے اور انسانی شیطانی شر سے بھی محفوظ رہو گے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاسے رہنے سے بچاتی ہے، قیامت کی تپش کی گرمی کی پیاس، 7 سمندر کا پانی بھی اگر انسان پی جائے تب بھی پیاسا رہے گا۔ سورہ یاسین ایسی مقدس سورت ہے جس کو پڑھنے سے دنیاوی تپش سے بھی محفوظ رہو گے اور قیامت کی گرمی کی تپش کی پیاس سے بھی محفوظ رہو گے۔ سورہ دخان قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے، قبر کے عذاب سے لے کر قیامت کی ہولناک عذابوں سے، جہنم کی آگ، پل صراط کا بلا خوف و خطر پار ہو جانا، دہکتی آگ سے بچانا، اور مختلف گناہوں کے مختلف عذابوں سے۔ سورہ دخان پڑھتے رہنا ان سب گناہوں اور عذابوں سے انسان کو خلاصی ملے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے، اس مقدس سورت کو پڑھتے رہنے سے مرتے وقت خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور انسان ایمان کی سلامتی سے اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور موت کی سختی سے بچ جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے گا۔ مرتے وقت جس انسان کی زبان یہ کلمہ مبارک نکلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت محبوب ہے۔ سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے، یہ پاکیزہ کتاب کی ایک ایسی بابرکت اور مقدس سورت ہے جس کو پڑھنے سے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور رزق و روزی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ اپنا بے پناہ کرم فرماتا ہے، اور وہ رزق کبھی ختم نہ ہوگا۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا اس کو اس دنیا میں فکر و فاقہ نہ ہوگا، اس کا ہاتھ کبھی دوسروں کے آگے مانگنے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ صرف دوسروں کو دینے کے لیے آگے آئے گا۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان کے سوال و جواب کی سختی دور کرنے کے لیے سورہ ملک ایک ایسی مقدس بابرکت صورت ہے، جو کرامن کاتبین سوال کریں گے اس کا وہ صحیح جواب دے گا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی پوچھا جائے گا کہ اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ جو سورہ ملک پڑھتا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر فرمائے گا یہ تو ہمارے رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس مردے کو قبر سے جنت دکھائیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور آخر میں اس کو جہنم دکھائیں گے اور کہیں گے اگر تو اس مقدس ہستی کو نہ پہچانتا تو تمہارا ٹھکانہ یہ دہکتی ہوئی جہنم ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے، یہ ایسی مقدس اور اللہ کے نزدیک محبوب سورت ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ان کے مشرکین دشمن بھی موم ہو جایا کرتے۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی سورہ کوثر پڑھا کرو، اور تمہارے دشمن بھی دشمنی بھلا کر تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اور تمہاری اولادیں بھی جن و انس کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے، تم کبھی بھی دوسروں کے لیے درد سر نہ بنو گے، منافقت تمہارے نزدیک کبھی نہ آ پائے گی، اور نہ ہی کبھی کسی منافق لوگوں کی زد میں آؤ گے، بلکہ لوگوں سے اپنے لیے عزت و محبت پاؤ گے، بلکہ لوگوں کے لیے بھی تمہاری چاہت و عزت و محبت والی ہوگی۔ سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، یہ مقدس
اور بابرکت صورت لوگوں کی حسد سے بچائے گی، دشمنی سے بچائے گی، نفرت اور رنجش سے بچائے گی، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے گی۔ حاسد لوگ تمہارے نزدیک تک نہ آ پائیں گے، تمہاری اچھائی اور نیکی کی شہادت لوگ دیا کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس بندے کی شہادت اچھائی کی لوگوں نے دے دی وہ اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے۔ سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالی کی مقدس کتاب کی یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے جس کو پڑھنے سے نظر بد سے بچے رہو گے، بلکہ شیطانی خطائیں بلائیں تم پر اثر نہ کریں گی اور گھر میں خیر و برکت آتی ہے، برے خیالات ذہن تک نہ آئیں گے، ایک دوسرے کی بات پر بھروسہ ہوگا، کبھی گندے خیالات اپنوں کے لیے یا دوسروں کے لیے وہم و گمان میں بھی نہ آ پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اسے خواص ہے جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم از کم ان لوگوں کو ہی بتا دے جو ان پر عمل کریں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام باتوں سے دور رہنا بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و شہرت عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا اور حق تعالیٰ کا شکر بجا لانا، کبھی اس سے گلہ نہ کرنا اور اس کی ہر احکامات پر اطاعت کرنا بڑے بے نیاز بندوں میں شمار ہوگے، اس دنیا میں باعزت ہو جاؤ گے اور روز محشر سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا مومن بن جاؤ گے، اگر صاحب اطاعت ہو تمہارے گھر اچھا کھانا پکے، غریب پڑوسی کے گھر وہ کھانا دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور اپنے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا جو بات اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اگر خود کو پرہیزگار سمجھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے، اس کے برعکس سوچنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی تکذیب کی وہ نامراد ہو کر مرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کہے نہ لگانا، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے، جب دل مردہ ہو جائے اچھے بھلے کی پہچان نہ ہو پائے گی، اور جس کے دل مردہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ و زاری سے استغفار کریں اور رویا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن پھر بھی حرام سے پرہیز نہیں کرتا، جو آدمی جنت کی محبت کا دعوے دار ہو لیکن اطاعت خداوندی میں دولت صرف نہیں کرتا، جو شخص جو کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہو لیکن فقیر لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور ان کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا اس دنیا میں اچھا ٹھکانہ نہ ہوگا، نہ روز محشر ان کو اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے کوئی بھی شخص ان احکامات سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ ان سے منہ موڑ لے گا۔ پہلا احکام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دینا، میری جانب سے یہ حکم ہو چکا ہے کہ دوزخ کی آگ شرک کرنے والوں کو ضرور جلائے گی۔ نمبر 2، کبھی زنا نہ کرنا، خاص طور پر اپنے پڑوسی کی بیوی سے کہ میں تجھ سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ جس انسان سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیں سمجھو وہ انسان خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ نمبر 3، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر بجا لاتے رہو، میں تم کو ہلاکتوں اور بربادی سے محفوظ رکھوں گا اور تم لوگوں کی زندگی میں برکتیں عطا کروں گا، اس کے بعد اس زندگی سے بھی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ زندگی دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ نمبر 4، کبھی کسی بھی انسان کو قتل نہ کرنا کہ جس کا قتل میں نے حرام قرار دیا ہے، ورنہ زمین اپنی تمام وسعتوں اور گنجائشوں کے باوجود اور آسمان اپنے کناروں کے ساتھ تم پر تنگ پڑ جائیں گے اور
تم کو میری ناراضگی میں مبتلا ہو کر جہنم رسید ہونا ہوگا۔ نمبر 5، میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا اور نہ ہی کسی گناہ کے موقع پر کوئی قسم کھانا کہ میں اس قسم کے شخص کو پاکیزگی اور طہارت نہیں بخشا۔ نمبر 6، جو کچھ میں نے تم لوگوں کو بخشش کر رکھی ہے تم اس پر حسد نہ کرنا، اس لیے کہ حسد کرنے والا شخص میری نعمت کا دشمن اور مخالف ہے، اور وہ میرے فیصلے کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، گویا وہ میری اس تقسیم کا مخالف ہے جو میں نے اپنے بندوں میں کی ہے۔ مجھ سے ایسے شخص کو کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، اس چیز کی شہادت ہرگز نہ دینا جو کہ تمہارے کانوں میں نہ سنی ہو اور تمہاری عقل میں محفوظ نہ ہو، اور قلب کو اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ قیامت کے روز گواہوں کو ان کی شہادت کی وجہ سے کھڑا کروں گا اور ان سے سوالات کروں گا۔ نمبر 8، چوری نہ کرنا ورنہ تم پر آسمانوں کے دروازے بند کر دوں گا، تمہاری معیشت اور کاروبار تباہ کر دوں گا، فکر و فاقہ میں ڈال دوں گا، اس لیے کبھی چوری نہ کرنا۔ نمبر 9، اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو کہ اپنے واسطے پسند کرتے ہو، ورنہ تمہاری پسند کو ناپسند میں بدل دوں گا اور تم کسی کی پسند نہ رہو گے۔ نمبر 10، اور غیر اللہ کے واسطے کوئی جانور ذبح نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ قربانی پسند کرتا ہوں کہ جس پر میرا نام لیا گیا ہو اور وہ صرف اور صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے ہو۔ نمبر 11، اور میری عبادت کے لیے ہفتہ کا دن مخصوص کر اور اپنے گھر والوں کے واسطے بھی میرے واسطے وقت نکال اور اپنے تمام گھر والوں کے لیے بھی اس کا حکم کر۔ فرمان نبوی ہے کہ خداوند تعالی نے ہفتہ کا روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے بنایا اور ہم لوگوں کے واسطے عید کے طور پر جمعہ کے روز منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی سے دست ادب، گری اوزاری، انکساری، عاجزی سے دعا کرتے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔